الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی میں مساجد میں ذیلی حلقوں میں 12 دینی کام کیے جاتے ہیں اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ 5 روزانہ، 5 ہفتہ وار، 2 ماہانہ۔ جو روزانہ کے 5 دینی کام ہیں آپ بھی دہرائیں۔ فجر کے لیے جگائیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مسجد درس، مدرسۃ المدینہ بالغاً چوک درس، اور 5 کام ہیں ہفتہ وار اجتماع، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ اور علاقائی دورہ۔ اور 2 دینی کام جو ہیں یہ ماہانہ ہیں، منتھلی ہیں، نیک اعمال اور مدنی قافلہ۔ اور ابھی انشاءاللہ الکریم مدرسۃ المدینہ بالغاً کے تعلق سے ہم سنائیں گے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا جو شعبہ قائم ہے اس کو کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغاً۔ یہ اس کی تنظیمی ترکیب ہے۔ نگران مجلس، پھر ریجن سطح پر ذمہ دار ہوتے ہیں، پھر زون پر، پھر کابینہ، ڈویژن، علاقہ اور مدرس۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نقل کیا گیا وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث کی شرح جو مرآت شرح مشکات میں ہے، قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ بچوں کو قرآن کے ہجے روزانہ سکھانا، قاریوں کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و رموز قرآن بسلسلہ طریقہ سیکھنا سکھانا، سب قرآن کی ہی تعلیم ہے۔ صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں۔ یہ حدیث فقہا کے اس فرمان کے خلاف نہیں کہ فقہ سیکھنا تلاوت قرآن سے افضل ہے، کیونکہ فقہ احکام قرآن سے ہے اور تلاوت میں الفاظ قرآن، چونکہ کلام اللہ تمام کلاموں سے افضل ہے، لہٰذا اس کی تعلیم تمام کاموں سے بہتر اور اسرار قرآن الفاظ قرآن سے افضل ہے کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر ہوا اور اسرار و احکام کا نزول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوا۔ تلاوت سے علم فقہ افضل ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، عمل بالقرآن علم قرآن کے بعد ہے، لہٰذا عالم عامل سے افضل ہے۔ آدم علیہ السلام عالم تھے، فرشتے عامل، مگر حضرت آدم علیہ السلام افضل و مسجود رہے۔ مسجود یعنی جن کو سجدہ کیا جائے۔ قرآن پاک رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جبریل امی لے کر حاضر ہوتے تھے اور میرے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کی مبارک عمر تھی 40 سال، اور 23 سال نزول قرآن کا عرصہ رہا، اور 63 سال کی عمر میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ صحابہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن سکھایا، صحابہ نے دیگر صحابہ کو، تابعین کو، تابع تابعین کو، اور اس سلسلہ چلتا آج کے دور تک پہنچا الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 سورتیں سیکھیں۔ اصحاب صفہ یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی اللہ کے حبیب سے قرآن سیکھا۔ اصحاب صفہ میں ایک صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسلمانوں میں سب سے غریب تھے۔ ایک آدمی ہمیں قرآن سنا رہا تھا،
اور ہمارے لیے دعا کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو صحیح طرح دیکھ نہ پائے تھے، کیونکہ لباس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے خود کو چھپاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے حلقہ بنانے کا اشارہ فرمایا تو سب آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے استفسار فرمایا، تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یہ آدمی ہمیں قرآن سنا رہا تھا اور ہمارے لیے دعا کر رہا تھا۔ ارشاد فرمایا اسی طرح کرو جس طرح کر رہے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ شامل کیے جن کے ساتھ مجھے بھی بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اصحاب صفہ بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا۔ صحاب صفہ وہ صحابہ ہیں کہ قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، تو اب یہ مسافر تھے مدینہ پاک میں، ان کے لیے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی جاننے والے نہیں تھے جہاں قیام کرتے، تو مسجد نبوی میں ہی ان کے لیے ایک چبوترا بنا، تو وہاں پر یہ تشریف فرما رہتے تھے، اور شادی ہونے کے بعد یا گھر واپسی کے بعد ان میں تعداد کی کمی بیشی رہتی تھی۔ اب یہ وہ اسلام کا اول مدرسہ ہے جس کے متعلم جو ہیں صحابہ ہیں اور معلم محبوب رب کائنات ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سکھایا بھی اور انہیں بھیجا بھی مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ مسلم شریف میں ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ پاک کے پہلے مبلغ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ پاک روانہ کیا، 70 انصاری صحابہ کو تعلیم قرآن کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ بھی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پاک پہنچے تو آپ قاری قرآن کے نام سے مشہور ہو گئے، لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے لوگوں کو قرآن کریم سکھانے کے لیے یمن تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، ایک صحابی مدینہ پاک گئے اور ایک یمن گئے تعلیم قرآن کے لیے۔ اس طرح اور بہت سارے صحابہ، اسلاف، بزرگ، ان کے بھی واقعات ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو تعلیم قرآن کے لیے ملک شام، یمن اور فلسطین بھیجا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے دمشق پہنچے، یہ ملک شام کا کیپٹل دارالخلافہ۔ آپ نے جامع مسجد دمشق میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ سینکڑوں مسلمانوں کو قرآن پڑھایا، اور کیونکہ پڑھنے والے بہت تھے تو 10 کے حلقے بنائے اور ہر حلقے پر ایک ذمہ دار بنایا، وہ نگران ان کو پڑھاتا اور آپ محراب میں کھڑے ہو کر سب کی نگرانی فرماتے۔ اگر کوئی شخص غلطی کرتا تو حلقہ نگران ان کی اصلاح فرماتے، اور جب حلقہ نگران غلطی کرتا دکھائی دیتا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کی اصلاح فرماتے۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کا شمار کیا گیا تو اس وقت اس کی تعداد 1600 سے بھی زائد کی تھی۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 40 سال مسجد میں قرآن پڑھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مسجد میں قرآن پڑھانے کے لیے فرمان مصطفیٰ نے بٹھا رکھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس فرمان نے مجھے مسجد میں بٹھا رکھا ہے۔ 40 سال انہوں نے استقامت کے ساتھ قرآن پڑھایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فاروق اعظم نے انہیں بصرہ بھیجا اور 70 انصاری صحابہ کو حضور نے قرآن سکھانے کے لیے بھیجا۔ ہم اولیاء سے پیار کرتے ہیں اور شہنشاہ اولیاء، سردار اولیاء ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث پاک کہتے ہیں، غوث العظم بھی کہتے ہیں، شہنشاہ بغداد بھی کہتے ہیں، سندھ میں کہتے ہیں بادشاہ پیر، ان کو بادشاہ پیر بھی کہتے ہیں، تو ان کی بڑی شانیں ہیں۔ اب سب ان کی شان سے کما حقو واقف نہیں، کرامات بہت مشہور ہے غوث پاک کی، اور بہت تواتر کے ساتھ کرامات کا ظہور آپ سے ہوا، مگر یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے غوث پاک حافظ قرآن تھے۔ غوث پاک قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، ہم اس کو اپنی اصطلاح میں قاری صاحب کہتے ہیں نا، تو غوث پاک قرآن پڑھاتے تھے،
اور ظہر کے بعد مختلف قراتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم تھے غوث پاک۔ مدرسۃ المدینہ بالغاً اس کا ہدف ہم نے رکھا ہے کہ ہر ذیلی حلقے میں یہ ہونا چاہیے، اور اس میں پڑھنے والوں کی تعداد کم از کم منیمم جو ہے 19۔ ایک ہم نے اور اصطلاح مدری مشورے میں متعارف کرائی، وہ ہے مثالی مدرسۃ المدینہ بالغاً۔ مثالی وہ کس کو کہا جائے گا؟ جہاں کم از کم ایک وقت میں 3 درجے لگتے ہوں، یہ 3 قاری صاحبان ایک ہی وقت میں اس مقام پر حلقے بنا کر پڑھا رہے ہیں۔ کم از کم ہر ایک میں 12 اسلامی بھائی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک ناظرہ کا حلقہ، ایک حفظ کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک مدنی قاعدے کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک سورہ یاسین یاد کرنے والوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک سورہ رحمان یاد کرنے والوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک حلقہ وہ ہے جس میں والضحیٰ سے والناس تک یاد کرنے والوں کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ پھر اور شعبوں کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، یہ ڈاکٹروں کا حلقہ ہے تو یہ پروفیشنلز کا حلقہ ہے، یہ اس طرح مختلف عمر کے لحاظ سے بھی مختلف حلقے بن سکتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے مدنی مراکز میں اس طرح ترکیب ہونی چاہیے۔ قرآن پاک اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل فرمایا، اور رسول عربی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ مگر بہت ہی کم ہیں جو اس کو عربی لب و لہجے میں پڑھتے ہیں۔ اول تو قرآن پاک پڑھنے والے کم ہیں، پھر ان میں درست پڑھنے والے اور بھی کم ہیں۔ جیسے ہا اور ہا اس کی تمیز نہیں کر پاتے، اس میں امتیاز نہیں کر پاتے پڑھنے والے۔ ذال، زا، وا، ضاد، ثا، سین اور صاد اس میں باہم فرق نہیں کر پاتے، عین اور حمزہ میں فرق کر نہیں پاتے۔ تو درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں کہ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل قوف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے تم فرماؤ، اور اگر کسی نے پڑھا کل کاف کے ساتھ، قوف نہیں کاف پڑھا، اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ هو اللہ، وہ اللہ۔ اب دیکھیں کیا عجیب و غریب معنی بن رہے ہیں، استغفر اللہ۔ والتین، انجیر کی قسم، اور والطین تو پڑھا، اس کا مطلب ہے مٹی کی قسم۔ تو اور تا بدلنے سے حرف کو حرف سے بدلا، معنی ہی بدل گئے۔ اور زبر زیر پیش کے ساتھ اس کی مثالیں بھی دی ہیں، یہ خاصا مخارج کے میں اس کی مثالیں میں دیکھ رہا تھا۔ مدرسۃ المدینہ بالغاً دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کیوں شروع کیے گئے، کیا مقصد ہے؟ درست قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا۔ اور یہ جو پڑھنے والے ہیں ان پر انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش کر کے ان کو مبلغ بنانا، دعوت اسلامی کا جز بنانا، خوف خدا اور عشق رسول کا پیکر بنانا، ان کو نماز سکھانا، دعائیں یاد کرنا، نماز کے احکام سے ضروری مسائل سکھانا، یہ مقاصد۔ مدرسۃ المدینہ بالغاً کا شیڈول کیا ہے؟ جو مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغاً لگتے ہیں اس کا دورانیہ ہے 45 منٹ، 45 منٹس۔ اور اس میں یہ ترکیب دیکھیں کہ پہلے درس ہے فیضان سنت سے، پھر سبق دینا سننا ہے، پھر نماز کے احکام، پھر سنت اور آداب، جائزہ، اختتامی دعا، اور یہ کل دورانیہ 45 منٹ ہے۔ پھر اس میں بھی وقت کی تقسیم ہے، 5 منٹ، 25 منٹ، 5 5 5۔ اور اس میں تفسیر صراط الجنان سے ایک آیت بھی شروع میں اب شامل کر دی گئی۔ تو فیضان سنت سے 5 منٹ درس، پھر 25 منٹ قرآن سننا سنانا، سبق مدنی قاعدہ بھی ہو سکتا ہے، پھر 5 منٹ نماز کے احکام سے، نماز غسل، نماز جنازہ وغیرہ، پھر سنت اور آداب، اور یہ ساری یہ ترتیب ہے۔ اجتماعی جائزہ بھی اس میں شامل ہے۔ مارکیٹوں میں، شاپس پر شیڈول ہے 35 منٹ کا ہے۔ مدنی قاعدے کی تکمیل اور کیفیت، اگر ممتاز کیفیت میں کوئی پڑھے گا تو 92 دن میں، 92 ڈیز میں اس کا مدنی قاعدہ مکمل ہو جائے گا۔ بہتر کیفیت میں پڑھے گا تو 126 دن لگیں گے، اور اگر مناسب کیفیت میں
تو 126 دن سے بھی زائد دن لگ جائیں گے۔ اب 8 گھنٹے کے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو اجیر ہوتے ہیں، 12 ماہ کا ہدف ان کو دیا جاتا ہے کہ 41 اسلامی بھائی کو مدنی قاعدہ مکمل کروانا ہے۔ غیر اجیر کا ہدف ہوتا ہے کہ 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قاعدہ مکمل کروانا ہے۔ قرآن کریم کی تکمیل مدت اور کیفیت کیا ہے؟ 12 ماہ میں اگر کوئی ممتاز کیفیت کے ساتھ پڑھے، 12 ماہ میں اس کی تکمیل قرآن ہو جائے گی۔ اگر وہ ممتاز کیفیت میں ہو، بہتر کیفیت میں 19 ماہ، اور مناسب کیفیت میں 19 ماہ سے بھی زیادہ۔ 8 گھنٹے کے جو اجیر اس شعبے کے ہوتے ہیں، 12 ماہ میں 12 اسلامی بھائی کو ناظرہ مکمل کرانے کا ان کو ہدف دیا جاتا ہے۔ اور تدریسی ٹیسٹ پاس کا اہل بنانا اور غیر اجیر کا 12 ماہ کا ہدف 2 اسلامی بھائیوں کا ناظرہ مکمل اور ٹیسٹ کا اہل بنانا، یہ بھی شعبے کی طرف سے اہداف ہوتے ہیں۔ جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہے، اس کے باہر نمایاں جگہ پر ترغیبی پینافلیکس اور اس کی تحریر ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں تعلیم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے اور لوگ اس طرف مائل ہوں۔ پڑھنے والوں کی تعداد اگر بڑھانا چاہیں تو یہ اس کے ذرائع ہیں کہ نمایاں جگہ پر مین انٹرنس پر پینافلیکس لگائے۔ جو پڑھنے والے ہیں ان پر انفرادی کوشش کریں مدرس صاحب کہ آپ پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ، سب اگر ایک ایک کو لے کر آئیں گے تو 6 کے 12 ہو جائیں گے، 12 کے 24 ہو جائیں گے، اور مزید بڑھ جائیں گے۔ پڑھانے والے اگر تجربہ کار ہوں گے مدرس صاحب، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، نرم لہجہ ہوگا، مسکراتا چہرہ ہوگا، تو اس سے انشاءاللہ الکریم پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ جو نگران ہیں ذیلی سطح پر، حلقہ سطح پر، علاقہ سطح پر، ڈویژن سطح پر، کابینہ سطح پر، وہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں اور ترغیبات دیتے رہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم تعداد بڑھے گی۔ ہفتے میں ایک دن جو ہے علاقائی دورہ کریں مدرس صاحب اسلامی بھائیوں کو لے کر، یا کسی اہم ذمہ دار سے وقت لے کر ترکیب کریں۔ جو نہیں آتے، پہلے آتے تھے اب نہیں آ رہے، ان کے گھر بھی چلے جائیں، نئے لوگوں کے پاس بھی چلے جائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ رکن شورا حاجی فضیل اتاری کا یہ عمل سننے میں آیا کہ وہ اس طرح کیا کرتے ہیں۔ پڑھانے والا حکمت عملی کے ساتھ کام لے۔ بعض جو ہوتے ہیں وہ پڑھنے والے وہ کمزور کیفیت میں ہوتے ہیں یا مناسب کیفیت میں ہوتے ہیں، تو وہ حوصلہ افزائی ان کا کریں، ان کا سبق روک نہ دیں، وہ آہستہ آہستہ ان کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اگر وہ بددل ہو گیا پڑھنے والا تو پھر چلا جائے گا۔ ایسے اسلامی بھائی جن کو روزانہ وقت نہیں ملتا، تو ان کو ہفتہ وار بھی پڑھانے کی دعوت دیں، پڑھنے کی دعوت دیں، اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک پڑھ چکے تو ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ آپ ہر ہفتے آ کر سنا دیا کریں، ایک ایک پاؤ بھی سنائیں گے تو آخر ختم ہی ہو جائے گا، تاکہ وہ بھی وابستہ رہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کی ترغیبات دی جاتی ہیں کہ وہاں جو مدنی حلقہ سکھانے کا ہوتا ہے اس کے بعد ترکیب بنا لیں۔ دکانوں میں، گھروں میں بھی ضرورت اس کی ترکیب کی جاتی ہے، اور شرکاء کو ماشاءاللہ مرید بننے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے۔ تعداد کم کیوں ہو جاتی؟ جو پڑھانے والے ہیں ان کی غیر حاضری یا وقت کی پابندی نہ کرنا، مثلا لیٹ آنا، یا شروع ٹائم میں تو صحیح آئے مگر جلدی چلے گئے، 45 منٹ سے بھی کم ٹائم دے رہے ہیں، یا پھر کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی 25 منٹ، تو کبھی 1 گھنٹہ لے لیا، 1.5 گھنٹہ لے لیا، وہ بس ملفوظات عطا فرماتے جا رہے ہیں، آج ہی سب کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں آج اتنا ٹائم ہو گیا تو اب کل میں چھٹی کریں گے بھائی، یوں بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یکساں سلوک نہیں کرتے اگر مدرس صاحب تو یوں بھی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ اگر سختی کریں گے تو بھی پڑھنے والے جو ہیں ہو سکتا ہے پھر آئندہ نہ آئیں۔ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی تعداد کم ہوگی۔ سب کے سامنے یار دیکھو کتنی عمر ہو گئی آپ کی، یار ابھی تک آپ کو آئین ہی نہیں ادا ہو رہا، کتنی کوشش کی ہے آپ کے ساتھ، اب وہ شرمندہ ہوگا، کل بھی چھٹی کرے گا، بھاگ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کی جائے، ورنہ تعداد کم ہو جائے گی۔ کم ختم ایک دم چیز نہیں ہوتی نا، پہلے کم ہوتی پھر ختم ہوتی ہے، تو کم ہونے پر ہی روک لیں گے تو پھر ختم نہیں ہوگا۔ مدرس صاحب جو ہے کوشش کریں کہ 19 تا 26، اور تعداد بڑھ جائے تو 2 درجے کر لیں۔ پڑھانے والے جو ہیں وہ ضرورتاً حوصلہ افزائی کریں، رسالہ، تسبیح، عطر، مسواک وغیرہ دے کر، تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم ترکیب بنتی چلی جائے گی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کرنے کے لیے جو اہم ترین بنیادی چیز ہے وہ ہے پڑھانے والے، اور پڑھانے والے اگر تیار ہوں گے کورسز کے ذریعے سے، اس کے باقاعدہ کورسز ڈویژن سطح پر، کابینہ سطح پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم یہ بڑھتے رہیں گے۔ اب جامعۃ المدینہ بوائز
مدرسۃ المدینہ بوائز، مدرسۃ المدینہ بوائز شارٹ ٹائم، فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز، ان کے جو مدرسین ہیں سارے کے سارے اس کے اہل ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے درخواست کی جائے۔ وہ اجارہ کرنا چاہیں تو اجارہ کر لیا جائے، اور اگر غیر اجیر ہو کر فی سبیل اللہ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ترغیب موجود ہے۔ ائمہ مساجد جو باقاعدہ دعوت اسلامی کی ائمہ مساجد شعبے سے متعین ہیں تو ان کی بھی تربیت ہوتی ہے، ان کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا دعوت اسلامی کے امام بن جائے، تو ان پر انفرادی کوشش کی جائے کہ اپنی مسجد میں پڑھا لیں، تو اس سے بھی پڑھانے والے وہ تیار ہوں گے۔ اور کورس کا بھی عرض کیا، اس کی بھی ترکیب بنائی جائے۔ کہاں کہاں مدرسۃ المدینہ بالغاً شروع کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے اہم پوائنٹ اس کا ہے مسجد، پھر مارکیٹ، دکانوں میں، کلینکس، اسکولز، کالج، ہاسٹل، اکیڈمی، ہاسپٹل، تھانہ، وکلاء کے چیمبر، جامعۃ المدینہ بوائز، مدرسۃ المدینہ بوائز جہاں بھی قائم ہیں۔ اب ان کا جو دورانیہ ہے وہ 12:30 1 بجے فارغ ہو گئے تو مغرب کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغاً اسی مقام پر شروع کر دیں، اور وہاں جو استاد صاحب وہاں رہتے ہی ہیں ان کے ذریعے ترکیب بن سکتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی ترکیب بن سکتی ہے، تعلیمی اداروں میں، مدارس، سوسائٹیز میں بھی شروع کی جائے۔ یہ امیر اہل سنت کے مدعا کردہ مدنی پھول ہیں۔ مدرسۃ المدینہ عین مسجد میں اعتکاف کی نیت کروا کر لگائیں، جب مسجد میں ہے تو اعتکاف کی نیت بھی ہر بار کروائی جائے۔ مدرسۃ المدینہ بالغاً سے خوب دینی ماحول بنتا ہے، تحریک چلائیں، آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، ورنہ مدرسۃ المدینہ تمام دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ کا مدنی جال پھیلا دیں، گلی گلی مدرسۃ المدینہ قائم فرمائیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنیں قائم کریں گے، اسلامی بھائی قائم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں کام کریں گے، اسلامی بہنوں میں اسلامی بہنیں قائم کریں گے۔ مدرسۃ المدینہ بالغاً کی شرعی احتیاط ہے، جو قرآن پاک پڑھانے والے مدرس صاحب ہیں تو یہ درست پڑھانا جانتے ہوں، اور انہی کو اجازت ملے گی۔ کوئی شرعی مسئلہ پوچھے تو اس میں احتیاط کرنی، خود نہیں بتانا بلکہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف رجوع کرنے کا ان کو کہنا ہے۔ مسجد کا احترام بھی کرنا ہے۔ مدنی قاعدہ وغیرہ باوضو چھونا، یہ بھی احتیاط ہے۔ بے وضو کو قرآن کریم یا کسی کتاب میں لکھی ہوئی جو آیت مبارکہ ہے قرآن کی، اس کو چھونا حرام ہے۔ زبانی قرآن عظیم پڑھنے، حدیث، علم دین پڑھنے پڑھانے اور دینی کتب کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ آواز اتنی ہو پڑھنے والوں کی کہ مسجد کے اندر اگر یہ ترکیب ہے تو نمازی ان کی نمازوں میں خلل نہ آئے۔ نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ غلط قرآن سننے پر فوراً اصلاح کرنا، جو شخص غلط پڑھتا ہو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ ٹیوب لائٹس، بلب، انرجی سیور، پنکھے وغیرہ حسب ضرورت ہی چلائے جائیں۔ تنظیمی احتیاطیں اس کی کہ مدنی مرکز کے دیے ہوئے شیڈول کی پابندی کی جائے، مدنی قاعدہ پڑھایا جائے۔ مارکیٹوں میں بہت سارے قاعدے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو تنظیمی طور پر وہ مدنی قاعدہ ہے۔ شرکاء جو ہیں وہ 2 سے کم نہ ہوں، اس سے زیادہ ہوں گے تو مدرسۃ المدینہ کا شمار کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔